ہم دیکھتے ہیں کیسے حکومت کرتے ہیں. آج انڈیا ہمیں مودی صاحب تقریر میں کہتے ہیں کہ اب پاکستان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. تم نے سوائے اپنے عوام پر ظلم کرنے کے، اس لیے وہ آپ کو خیرات بھی نہیں دیتے. فراڈ ہے الیکشن سے 2 دن پہلے لکھا بھیج دیا جاتا ہے. اختیار کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بڑی کرسی کے خواہاں ہوتے ہیں، اس وقت پھر کوئی لیڈر یہ گلہ نہیں کر سکے گا کہ میں تو اس جرم میں شریک نہیں تھا. اگر ہم یہی رویہ اختیار کرتے رہیں، کل یہ عوام اٹھے گی، اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف میڈیا پر، سوشل میڈیا پر مجرم وہ سیاستدان ہوتے ہیں کہ یہ قوم اٹھے اور ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے. یا بوٹ کا زور ہے یا ہتھوڑے کا زور ہے، بندوق کی زور پر بنایا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہاں کہا جائے کہ جب تک ہمارے بوٹ نہیں چاہیں گے ہم اس ایوان میں KPK کی نمائندگی دینے کو تیار نہیں. اور پھر کن کن کو دینی ہے، کس طرح دینی ہے، یہ بھی ہمارے طے کریں گے. اور جب ان سے پوچھو کہ بھئی تمہاری کارکردگی کیا ہے، تم نے سوائے اپنے عوام پر ظلم کرنے کے، سوائے اپنے عوام کو نیچا دکھانے کے، سوائے اپنے ملک کے اندر قبضے کرنے کے، یہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ یہ اب عسکری ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارا تجارتی ادارہ ہے. ہمارے ملک کے اندر جتنی تجارت ہو رہی ہے، آپ دیکھیں ہمارے سیمنٹ کے کارخانے، عسکری سیمنٹ کے نام سے، جنرل ٹائرز کے نام سے، اس ملک کے کاروبار کے تمام راستوں پر ہمارے جنرلز کا قبضہ ہے. یہ ایک کاروباری ادارہ بن چکا ہے. اس کو عسکری ادارہ کہنا، یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی توہین. آج انڈیا ہمیں مودی صاحب تقریر میں کہتے ہیں کہ اب پاکستان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہاں جس ادارے نے جو کام کرنا تھا وہ اپنا کام بھول چکے ہیں. ان کو صرف اپنے ملک کو قبضہ کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. ہمارے ملک کی پالیسیاں، ہمارے ملک کا بجٹ، ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی، ہمارے ملک کی داخلہ پالیسی، میں اپنے قومی لیڈران سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری مرضی کے مطابق بنتے ہیں؟ آئیں بیٹھیں، سوچیں کہ ہم نے اس ملک کو کیسے بچانا ہے، اور کسی اور سے نہیں، اپنے ان اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے، اپنے سے اس ملک کو کیسے محفوظ کرنا ہے. اگر ہم نے اس ملک کو اپنے سے محفوظ کر لیا تو پھر شاید ہم کوئی اچھائی دیکھ پائیں گے، کوئی اچھا دن دیکھ پائیں گے. اور اگر ہم نے ان لوگوں کا راستہ نہ روکا، ہم نے ان کو اپنے بیرکوں کا راستہ نہ دکھایا، تو پھر ساری زندگی ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے اور بین الاقوامی دنیا ہم پر ہنستی رہے گی. اگر ہم یہی رویہ اختیار کرتے رہیں، کل یہ عوام اٹھے گی، اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سزا دے گی، وہ ہمیں ان سے پہلے سزا دے گی. اس وقت پھر کوئی لیڈر یہ گلہ نہیں کر سکے گا کہ میں تو اس جرم میں شریک نہیں تھا. حتیٰ کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں. اور بذم خود ہم خوش ہیں کہ ہم تو اقتدار میں بیٹھے. ہماری قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کے فوراً بعد یہ کہا تھا اپنے سیاسی زعماء سے کہ مت جاؤ حکومت میں، اپوزیشن میں بیٹھو اور جن لوگوں کے نمائندے آئے ہیں ان کو حکومت کرنے دو. ہم دیکھتے ہیں کیسے حکومت کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو صدر کا گھر چاہیے، ہمیں بھی تو وزیر اعظم ہاؤس چاہیے، ہمیں بھی تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اتنی بڑی کرسی پر بیٹھے. اختیار کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بڑی کرسی کے خواہاں ہوتے ہیں، ہم محلات کے خواہاں ہوتے ہیں، لہذا ہم اس طرف نہیں دیکھتے کہ اختیار کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. ہم صرف اس طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں محل میں چائے کس طرح پیش کی جاتی ہے، ہمیں ہماری عزت کس طرح کی جاتی ہے. یہ کوئی عزت نہیں ہے. اگر ہمیں بین الاقوامی طور پر عزت بنانی ہے تو پھر اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرنی ہوگی، قوم کی صحیح نمائندوں کو یہاں لانا ہوگا، اور الیکشن میں ان لوگوں کا راستہ روکنا ہوگا. آج الیکشن بوتھ سے اور ووٹ اندراج سے لے کر الیکشن کے نتائج پر ہمارا کوئی بس چلتا؟ ہم سے کوئی پوچھتا ہے؟ فراڈ ہے الیکشن سے 2 دن پہلے لکھا بھیج دیا جاتا ہے کہ اس حلقے سے فلاں کو کامیاب کرنا ہے. دنیا کو کچھ پتہ نہیں. دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کا با اختیار ادارہ کون سا ہے، اس لیے وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے.
اس لیے وہ آپ کو خیرات بھی نہیں دیتے جب تک آپ کے ساتھ کوئی نہ جائے باہر ملک، آپ پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ اور اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی عزت بڑھائیں، اس قوم کی عزت بڑھائیں، تو پہلے ان راستہ روکنا ہوگا۔ وہ اقتدار سے الگ ہوں، اپنے بیرکوں میں جا کر بیٹھیں اور عوام کے صحیح نمائندوں کو اقتدار دیں، ملک کا اختیار دیں، پھر دیکھیں یہ ملک ترقی کرتا یا نہیں کرتا۔ اس کارکردگی کی بنیاد پر بنیادی طور پر بجٹ بننا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں یہ بجٹ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ بندوق کی زور پر بنایا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے لیے یہ بجٹ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم اگر دیکھیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، انہوں نے اس ملک کا تحفظ کتنا کیا ہے۔ آئے روز ملک کے اندر دہشت گردی کا نام لے کر اپنے ملک کے اندر قبضے کرنا۔ دیوار نے کیل سے کہا کہ تمہارا میں نے کیا نقصان کیا ہے کہ تم میرے اندر گھستے جو؟ اس نے کہا پیچھے ہتھوڑے کا زور ہے، یا بوٹ کا زور ہے، یا ہتھوڑے کا زور ہے۔ لیکن بہر کیف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ عوام کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، عوام کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ پاکستان یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے، یہ عوام کا ملک نہیں ہے۔ اگر یہ رویہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد۔ ہم قوم کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یہ قوم اٹھے اور ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ قوم کے سامنے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر مجرم وہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ حکومت کی باغ دوڑ بظاہر عوامی نمائندوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ قصہ مشہور ہے کہ مالک اپنے بکرے کو مارتا رہا اور آٹا بندر کھاتا رہا۔ ملک اسٹیبلشمنٹ کھا رہی اور سیاستدانوں کے منہ پر یہ تھوڑا سا بجٹ میں وہ آٹا مل دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا عطاء الرحمان کی بلاسٹنگ سپیچ سینٹ کے اندر۔ مولانا عطاء الرحمان نے بجٹ کے حوالے سے بات کی اور ایسی جاندار تقریر کی، یقین مانیے گا کہ آج کے نوجوان شرما جائیں، اتنی جاندار تقریر تھی ان کی۔ ایک سفید ریش بابا اٹھ کر سینٹ کے اندر اتنی جاندار تقریر کرے تو میرے خیال سے پوری قوم کو چکنا ہو جانا چاہیے۔ اور انہوں نے بات کیا کہ KPK کے اندر حالات کس نیچ پر پہنچ چکے ہیں، یہ بجٹ کس کی مرضی پر بنا ہے، اور عوام میں اس بجٹ کے اندر عوام کے لیے کیا رکھا ہے۔ کیا یہ بجٹ عوام کے لیے بنایا گیا یا کسی اور کے لیے بنایا گیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔